إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی کام کے لیے، کوئی بھی کام آپ کسی پر بھی محنت صرف کرنا چاہتے ہیں تو اس محنت سے پہلے تمہیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ تم جو محنت کر رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اگر کوئی منزل کا تعین نہیں، بغیر منزل کے تعین کیے تو محنت کرتے جاؤ گے تو محنت رائیگاں جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہیں جو بھی کام کرنا ہے پہلے اس کی جو ہے وہ تعین کر لیں کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہی بات فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ایسی محنت کریں گے کہ ان کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو محنت کی ہے اس میں ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا کہ جن کو مد نظر رکھ کر اگر وہ محنت کرتے تو تب جو ہے وہ ان کو اس کا فائدہ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس ڈانپ لینے والی کی خبر پہنچی ہے؟ کہ اس دن کے مناظر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، یہ کوئی گناہ کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ نیک اور اچھے عمل کرنے والے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ کہ وہ اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے اور عمل کر کر کے ان کی پیشانیاں جو ہے وہ تھک چکی ہوں گی۔ اور تصلیٰ نارن حامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ گرم آگ میں جو ہے وہ داخل کیا جائے گا، اس میں پھینکا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا جی چاہتے ہیں کہ جو بھی تم کام نیکی سمجھ کے کرتے ہو اس کو دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے۔ میں نے پیغمبر کو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے۔ تم جو بھی کام کرو پیغمبر کے اسوہ کے مطابق کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا انسان کو پابند کیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مگر اگر تم اسوہ نبی کو نظر انداز کر دو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا قیامت کا یہ منظر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے اعمال کیے ہوں گے کہ پیشانیاں اعمال کر کر کے جو ہے وہ تھک چکی ہوں گی، مگر پھر بھی ان کو جو ہے وہ جہنم میں پھینکا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق عمل کیا، سنت کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھیجنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے کیوں کہا تھا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ نے اسی لیے حکم دیا تھا کہ ہر وہ عمل جو اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہے وہ باطل اور ضائع ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں بیان فرما رہی ہیں کہ اس کو نظر انداز کرنے والے، میں نے تو کہا تھا کہ عمل باطل اور ضائع نہ کرو، مگر پھر بھی لوگ ایسے عمل کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قیامت کے روز یہ کیفیت بتلاتے ہیں کہ انہوں نے اتنے عمل کیے، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، مگر پھر بھی وہ اعمال ان کو جہنم سے نہیں بچائیں گے بلکہ ان کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں جو بھی ہم نیک عمل کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے اور سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر ہماری مہر نہیں، جو میں نے کہا یا کیا نہیں، کوئی اس کو نیکی سمجھ کے کرے گا وہ رد کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی اجر و ثواب جو ہے وہ عطا نہیں کریں گے۔ تو اسی بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں منظر پیش کیا ہے کہ ان لوگوں کی یہی کیفیت ہوگی، دنیا میں بہت سارے عمل کر کے آئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے اعمال کی بنا پر اب ہمیں جو ہے وہ جنت مل جائے گی، مگر ان کو جو ہے وہ جہنم میں پھینکا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بدعت و خرافات کو جو ہے وہ انہی پہ عمل کیا ہے۔ انہوں نے سنت کو نظر انداز کیا، سنت کے مقابلے میں اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے رہے، وہ مسنون اعمال انہوں نے نہیں اپنائے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے عمل ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، وہ جہنم رسید ہوں گے۔ پھر سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ امیری اور غریبی دونوں کے امتحان لینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ میں امیر کر کے بھی امتحان لیتا ہوں، غریب کر کے بھی جو ہے وہ امتحان لیتا ہوں،
تو ان دونوں میں جس کو مال دیتا ہوں اس کو بھی آزماتا ہوں، جس کو مال نہیں دیتا اس کو بھی آزماتا ہوں۔ جو ان میں کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ دنیا میں بھی فوائد ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، مگر جو ناکام ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ذلیل و خوار۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں بتلایا ہے کہ یہ کائنات بنا کر میں اس سے غافل نہیں ہو گیا کہ اب جو چاہے جیسا چاہے وہ کام کرے، بلکہ میں مسلسل جو ہے اس کی نگرانی کر رہا ہوں۔ جو سرکشی کا راستہ اختیار کرے گا دنیاوی میں اس کو عبرت کا نشان بنا دوں گا، اور کل قیامت کے دن بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کی پوری جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اور اگر کسی کو جو ہے وہ فی الوقت سزا نہیں بھی ملتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈھیل اور مہلت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے نہیں، اس کو اللہ ڈھیل دیتی ہیں، سدھرنے کا موقع دیتی ہیں، توبہ کا جو ہے وہ موقع دیتی ہیں۔ فی الوقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ڈھیل دے رہی ہیں، لیکن اس کو بھی ان کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ دنیا میں دے یا اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے جو ہے وہ معاف فرمائے رکھے، آخرت میں اس کو جو ہے وہ ضرور اس کا جو ہے وہ بدلہ دینا ہوگا۔ پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل رَّانَ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جب اس کا رب اسے آزمائے پھر اسے عزت بخشے اور نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے جو ہے وہ عزت بخشی ہے، اور لیکن جب اسے آزمائے پھر اس پر جو ہے وہ رزق ذرا تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کام کیوں اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے جو ہے وہ خود کی کمائی سمجھتے ہو، اس کو اللہ کی دے نہیں سمجھتے بلکہ اپنی محنت کا ثمر سمجھتے ہو، اور جب کوئی تم سے مانگتا ہے تم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، غریبوں مسکینوں کا جو اس میں حق رکھا ہے وہ ان کو ادا نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے یتیم کی عزت نہیں کی اور آپس میں تم نے جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میراث بھی جو ہے وہ کھا جاتے ہو، اور تمہیں جو ہے وہ مال کی بڑی جو ہے وہ حرص ہے، مال سے بڑی جو ہے وہ محبت کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسباب ہیں، ان وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ میں تمہیں جو ہے وہ مال میں تنگی کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بتلاتے ہیں کہ میں مال دے کر بھی آزماتا ہوں کہ میرا بندہ یتیموں مسکینوں ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے کہ نہیں، اور جب وہ خرچ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے مال میں کمی واقع کر کے بھی جو ہے وہ اس کو آزماتے ہیں، جس کو مال کم دیتے ہیں اس کو بھی آزماتے ہیں کہ یہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم ذالک اجدر ان لا تظہروا نعمت اللہ علیکم، کہ اپنے سے اوپر والی حیثیت کی طرف نہ دیکھو بلکہ کم حیثیت والے کو دیکھو، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم جو اللہ نے تمہیں نوازا ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ اوپر والے کو دیکھو گے تو ان نعمتوں کا بھی نشکر کرو گے، ناشکری کرو گے کہ اللہ نے مجھے تو جو ہے وہ دیے ہی کچھ نہیں۔ اگر اپنے سے کم کی طرف دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا ہے، تو تمہیں شکریہ کا جو ہے وہ موقع مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کے موقع پر ہمیں بھی ایسی کیفیت رکھنی چاہیے کہ جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی ہیں کہ جو ہم سے بھی جو ہے وہ کم تر ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے۔ ہمیں کم از کم اگر مال و دولت کم دیا ہے، صحت و عافیت تو دی ہے، تو جن کو مال دیے ہے وہ ان میں سے ایسے بھی ہیں کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کوئی اٹھنے کے قابل نہیں، چارپائی پہ لیٹ کر جو ہے وہ زندگی کی سانسیں پوری کر رہی ہیں، کسی کو جو ہے وہ کوئی تکلیف میں مبتلا کیا ہے، کسی کو کسی میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کم نعمتیں ہیں کہ اگر ہمیں عیش و عشرت کی زندگی نہیں تو کم از کم صحت اور صحت مند زندگی تو اللہ نے دی ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے اس پر ہمیں راضی ہو جانا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے مال اسباب میں برکت ڈالے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں کی جو ہے وہ فہرست میں شامل کر دے گا۔ سورہ شمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کامیاب لوگوں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں گناہ اور نیکی دونوں کا جو ہے وہ تصور رکھ دیا۔ اب انسان کا کام ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کو جو ہے وہ اس کی سزا ملے گی، اگر وہ اچھائی کا راستہ اختیار کرے گا اس کا جو اس کو دنیا میں بھی
फ़ायदा होगा और आखिरत में भी जो है उसको जन्नत और उसकी नेमतों से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिल जाएगा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यकीनन वो कामयाब हो गया जिसने अपने दिल को जो है वो पाक कर लिया, और यकीनन वो नामराद हो गया जिसने उसे जो है वो मट्टी में दबा लिया। यानी अपनी दिली ख्वाहिशात को अल्लाह रसूल की इताअत में उसने कर लिया। ख्वाहिश की बिना पर उसने जो है वो अल्लाह रसूल की नाफरमानी वाले काम नहीं किए, बल्कि उन ख्वाहिशात को जो गैर शरई थी उनको जो है वो कुचल दिया। जैसा किसी पारा में पीछे भी गुजर चुका है कि वो अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करते हैं, गैर शरई ख्वाहिशात को जो है वो कुचल देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी यही बात फरमाते हैं कि यही लोग कामयाब हैं। फिर सूरतुल लैल में अल्लाह तबारक व तआला ने आसान और तंग जो है वो ज़िंदगी के उसूल ज़िक्र फरमाए हैं। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला, कसम है रात की जब वो छा जाए और दिन की जब वो रोशन हो, और उसकी जो उसने पैदा किया नर और मादा, बेशक तुम्हारी कोशिश यकीनन मुख्तलिफ है। बस लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जिसने दिया और बचा और उसने जो है वो सबसे अच्छी बात को सच माना, तो यकीनन हम उसे आसान रास्ते के लिए जो है वो सहूलत दे देंगे। लिहाजा हमें अच्छाई को तस्लीम करना चाहिए, चाहे कोई भी बताए। अच्छाई कोई भी जो है वो इख्तियार करे, वो इंसान अच्छा है, अच्छाई की कोई भी दावत दे तो हमें उसको जो है वो कबूल करना चाहिए। हमें शख्सियात को नहीं देखना चाहिए कि बात करने वाला कौन है। हर अच्छी बात जो भी बताए उसको जो है वो ले लेना चाहिए, और हर गलत बात अगरचे वो अपना ही मनपसंद जो है वो लीडर या अपनी ही जो है वो मनपसंद शख्सियत अगर वो गलत बात करता है तो इस वजह से उसको कबूल ना किया जाए कि वो बंदा हमें महबूब है, बल्कि उसकी अच्छी बात को अच्छी समझे। अगरचे वो आपका दुश्मन है, आप उसको जो पसंद नहीं करते, और जिसको आप पसंद भी करते हैं उसकी भी सिर्फ अच्छी बात को लें, जो उसकी अच्छी बात नहीं है उसकी आप डट कर जो है वो मुखालफत करें। तो ये शख्सियत परस्ती जो है वो नहीं होनी चाहिए। मगर आज हमारे माशरे में बदकिस्मती से जो है वो आप देखते हैं कि सियासत की नज़र हम ये सारे मामलात कर देते हैं कि कोई दीनी एतबार से भी गलत जो है वो बात कहता है, क्योंकि हमारी उससे सियासी वाबस्तगी होती है, हम फिर भी उसकी जो है वो दलाइल देकर उसको जो है वो उसकी जो है वो मज़ीद जो है उसको जो है वो तक़वियत देने का सबब बनती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है वो अच्छाई तस्लीम करनी चाहिए, बुराई का रद्द करना चाहिए। करने वाला कौन है हमें ये जो है वो नहीं देखना चाहिए, सरफ नज़र कर देना चाहिए। जो भी अच्छी बात कहे उसको कबूल करना चाहिए, बल्कि यहाँ तक भी कि जिस शैतान लईन को अल्लाह ने जो है वो अपनी रहमत से महरूम कर दिया है, उसके बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये सदक़ातुल फ़ितर वाली जो है वो हदीस में, कि उसने हज़रत अबू हुरैरा को आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा बतलाया था कि चोरी से माल जो है वो महफूज रहेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लईन शैतान की बात सुनकर भी फरमाया था, सादका वहुवा कज़ूबन, कि है तो वो परले दर्जे का झूठा, मगर ये बात उसने जो है वो सच की है। यानी शैतान की ये बात भी काबिल जो है वो एतबार है, काबिल अमल है, जो उसने की है ये अच्छी बात है, मगर वो ख़ुद जो है वो परले दर्जे का झूठा है, मगर ये बात उसने जो है वो सच्ची की है। तो शैतान भी अगर अच्छी बात कहे तो हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए। तो जो भी बात अच्छी करे हमें उसे अच्छा समझकर कबूल करना चाहिए, जो भी बुरी बात कहे हमें उसकी जो है वो नफ़ी और रद्द करना चाहिए, करने वाला चाहे कोई भी हो। फिर सूरह ज़ुहा में अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी नेमतों के बारे में बतलाते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर जो है वो कैसी नेमतें की हैं कि तुम्हें जो है वो यतीमी से उठाकर मैंने इमामुल जो है वो अंबिया बनाया है। लिहाजा अब तुम्हें चाहिए कि तुम जो है वो यतीम के साथ सख्त रवैया ना अपनाओ, और जो तुम्हारे पास साइल आती हैं उनको भी जो है वो ना झिड़को। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो एहसानात फरमाए हैं उनका अल्लाह ताला ने जो है वो ज़िक्र फरमाया सूरह मुबारका में। फिर सूरह इंशिराह में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमाई है कि जो मुश्किलात में गिरे हुए हैं उनको उम्मीद का दामन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी में आजमाइश के लिए परेशानियां रखी हैं, लेकिन दुनियावी ज़िंदगी में कोई हालत भी अबदी नहीं होती, हमेशगी वाली नहीं होती कि अगर किसी को कोई बीमारी है अब वो हमेशा ही उसके साथ रहे। अच्छे दिन भी आती हैं, बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी ख़त्म हो जाते हैं, बुरे दिन भी ख़त्म हो जाते हैं। ना अच्छाई हमेशा रहती है ना बुराई हमेशा रहती है, ये दिन जो है वो बदलते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मुश्किलात से दो चार करती हैं, फिर अल्लाह ताला उनसे खलासी भी दे देती हैं। ये हमारे लिए इम्तिहान होता है कि हम इन मुश्किल अय्याम में क्या रवैया अपनाते हैं। अल्लाह को पसंद आने वाला रवैया अपनाएंगे तो अल्लाह ताला हमें उस मुश्किल से भी निकाल देंगे, और इसके साथ साथ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में भी हमारे लिए जो है वो ज़ख़ीरा कर लेंगे। अगर हम जो है वो मसाइब में सब्र नहीं करते,
مصیبت تو ہمیں وہ سہنی پڑتی ہے، مگر بے صبری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی جو ہے وہ مدد ہماری شامل حال نہیں رہتی، اور اللہ کی جانب سے جو ہے وہ ہم اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات جو ہے سورہ انشراح میں فرماتے ہیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول دیا، اور ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ جو ہے وہ اتار دیا، وہ جس نے تیری پیٹھ جو ہے وہ توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا، جنہیں تمہیں بلند مقام عطا کیا کہ تمہیں بہت ساری جو ہے وہ مصائب کا تکالیف کا تو سامنا کرنا پڑا، مگر وہ ابتدائی دور میں جو آپ نے مشقت اٹھائی تھی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اب ختم ہو گئی ہے۔ اب اللہ نے تمہیں جو ہے وہ بلند مقام عطا کیا ہے، کیوں؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، کہ ابتدائی مراحل میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ نے اب آسانیاں دے دی، تمہیں بلند مقام مل گیا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بتلا رہی ہیں کہ اگر کوئی تنگی آتی ہے اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے، تنگی میں جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش میں جو ہے وہ پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا جو ہے وہ تعلق مضبوط کر لینا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس مصیبت کے وقت بھی اس سے محفوظ رکھے، اور جلد جو ہے وہ ہمارا اس سے جو ہے وہ خلاصی نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کو بھی ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس آزمائش میں ثابت قدمی کی بھی ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور انبیاء کرام کی جو ہے وہ جو باتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں وہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے، کہ آج ہمیں تو حق کی خاطر معمولی سی آزمائشوں کا سامنا ہے، مگر ان انبیاء کرام اور صحابہ کرام اولین جو امت کے افراد تھے ان کو جو ہے وہ اسلام کے لیے کتنی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے، توحید قبول کرنے کی وجہ سے کتنی مصائب کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، ان کو جو ہے وہ ہر طرح کی اذیت سے دوچار کیا گیا، مگر پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ آج ہمیں کسی مصیبت سے اللہ تعالیٰ کو دوچار کر دیتی ہیں تو ہمیں بھی صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ سے اجر کی امید سے جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ انبیاء کرام کا یہی شیوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے۔ پھر سورہ عادیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ گھوڑے کی صفات کا جو ہے وہ ذکر کر کے متنبع کیا ہے کہ گھوڑا ایک پالتو جانور ہے، انسان اسے صرف محض دانہ ڈالتا ہے، اس کی جو ہے وہ کھانے کی چیزیں اس کو دیتا ہے، اس کے عوض جو ہے وہ گھوڑا اس کے تحفظ کے لیے مالک کی جو ہے وہ خدمت میں اپنی جان تک جو ہے وہ نشاور کرنے سے گریز نہیں کرتا، دشمن سے لڑائی کے وقت جو ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ کتنے گھوڑے جو ہیں وہ جنگوں میں اس طرح جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، مگر اب چند دن اس نے جو ہے وہ اس کو چارہ ڈالا تھا، وہ اپنے مالک کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر دوسری طرف انسان ہے جو ماں کے پیٹ سے اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ استعمال کرنی شروع کر دیتا ہے، ساری زندگی اللہ کا کھاتا ہے، پھر بھی اللہ کے ساتھ اس کو غیر کو شریک ٹھہراتے ہوئے جو ہے وہ شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اس سے تو وہ گھوڑا اچھا ہے جو جس مالک کا کھاتا ہے اس کے لیے جان تک جو ہے وہ دے دیتا ہے، مگر یہ کیسا انسان ہے کہ جس نے جو ہے وہ ساری زندگی اللہ کا کھایا، اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ جو اخلاص نہیں ہے اس میں، اور یہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ غیروں کو جو بھی ہے اللہ کا ساجی اور ہمسر بنا بیٹھتا ہے۔ پھر سورۃ العصر کے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں بڑے جامع جو ہے وہ مضمون کو بیان کیا ہے۔ یہ سورۃ العصر کی حیثیت تو یہ ہے کہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن اللہ نازل نہ بھی کرتا، صرف یہی جو ہے وہ سورت نازل کر دیتا تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، نقصان سے بچے گا وہی الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے گا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال اختیار کرے گا، وتصوا بالحق وتصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں گے، تو وہی لوگ جو ہے وہ بچ سکیں گے، ورنہ سارے لوگ جو ہے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں یا نہیں۔
صرف دار اسلام میں داخلے کے لیے ایمان لے آنا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کر رہا ہے۔ ایمان لائیں گے، دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اللہ نے نماز فرض کی ہے تو نماز پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ فرض کی ہے زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر صاحب استطاعت ہے حج فرض ہے حج کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ رمضان کے روزے اگرچہ جو ہے وہ سخت موسم میں آئیں، گرمی میں آئیں، سردی میں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب جو ہے وہ یہ رمضان کا مہینہ لائیں تو اس کے روزے رکھنے پڑیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے کہ جو ایمان لانے کے بعد ایسے نیک عمل کرتے رہیں گے، جس عمل کا اللہ ان کو حکم دیں گے وہ ہم عمل سے جان چھڑانے کے لیے ہیلے بہانے نہیں کریں گے، بلکہ وہ احسن انداز میں اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو کے دکھائیں گے، یہ لوگ جو ہے وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ تسلیم کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ بجا لانا چاہیے۔ پھر سورۃ حمزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال کی بنیاد پر تکبر کرنے والے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والے جو ہیں ان کو متنبع اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں کیا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی ہلاکت ہے ہر بہت سے تانا دینے والے عیب لگانے والے کے لیے کہ وہ جس نے اپنا مال جمع کیا اور اس کو جو ہے وہ گن گن کر رکھتا ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ضرور اس کو جو ہے وہ جہنم میں حطامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کس چیز نے جو ہے وہ یہ بتلا دیا تو کہ تو جو ہے وہ یہ مال تیرے پاس جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے تو جہنم میں جانا ہے، بڑھتی ہوئی آگ کا سامنا کرنا پڑنا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کی جو ہے وہ شدت بھی اس میں بیان کی ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مال تمہارا ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، نہ یہ مال تمہیں قبر میں تمہارے ساتھ جائے گا، نہ آخرت میں تمہارے لیے کوئی فائدے کا باعث ہوگا۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ سے پوچھا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے سے زیادہ دوسرے کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ حیران کہ ہمیں تو اپنے مال سے زیادہ محبت ہے، تو فرمایا اپنا مال تو وہی ہے جو پہن لیا، کھا لیا، بسیدہ کر دیا، اور جو اپنے لیے آخرت کے لیے جو ہے وہ صدقہ خیرات کر کے جو ہے وہ جمع کر دیا۔ باقی جو تمہارے پاس ہے، جو گن گن کے رکھتی ہو، جو جمع کر کے رکھتی ہو، جس کی حفاظت کے لیے تم فکر مند رہتی ہو، وہ مال تمہارا نہیں، وہ تو ورثاء کا ہے، تمہارے مرنے کی دیر ہے، وہ تمہارا مال نہیں رہے گا، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، وہ تو ورثاء کا ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ مال ہمیشہ نہیں رہتا، نہ مال جو ہے وہ قیامت کے روز جو ہے وہ کام آتا ہے، وہی کام آتا ہے جو ہم اپنے زندگی میں جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں مال پر نہ تو تکبر کر کے حق کو جٹلانا چاہیے، نہ ہی اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو حقیر سمجھنا چاہیے، نہ یتیموں کو دھکے دینے چاہیے، نہ جو ہم سے جو ہے وہ اللہ کے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ کا تقاضا کرتی ہیں، ان فقراء مساکین کو بھی ہمیں نہیں جھڑکنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ان پر جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے انجام کا ذکر کیا کہ کس طرح جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے کا ارادہ رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی کم سے کم جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے کس انداز میں جو ہے وہ ان کو تہس نہس کروانے پر قدرت رکھتے ہیں کہ جب عرب کے لوگ جو ہے وہ بت خانوں میں میلے لگاتے تھے جس پر ان کی تجارت انحصار ہوتا تھا، یمن کے بادشاہ نے دیکھا کہ اگر میں بھی کوئی ایسا معاملہ کر لوں تو یہ عرب کی تجارت جو ہے اس کی بجائے یہ سارا رخ جو ہے وہ یمن کی طرف تبدیل ہو سکتا ہے، تو اس نے اسی نیت سے جو ہے وہ بیت اللہ تک کو گرانے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ابابیل کے ساتھ ابابیل سے مدد لے کے کہ اپنی فوجوں میں سے سب سے ہلکی فوج جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمنوں سے جو ہے وہ ان کو دشمنوں کو تباہ و برباد کر کے بتلا دیا کہ میری مخلوقات میں جیسے حقیر سی معمولی سی جو ہے وہ ایک فوج ہے جس نے میرے حکم کے ساتھ جو ہے میرے دشمنوں کا مقابلہ کیا تو ان کا کیا حشر ہوا۔ تو تمام اللہ سے دشمنی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جو ہے وہ متنبع فرما دیا کہ دوبارہ اگر کوئی ایسی جسارت کرے گا تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قریش کو جو بیت اللہ کے متولی تھے مگر عملی ان میں کمزوریاں تھیں تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات کا ذکر کرتے ہوئے سورہ قریش میں فرمایا کہ جی تمہیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، لہٰذا جی ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں ان سے نوازا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے وہ دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ، دین سے پہلو تہی اختیار نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام لے کر جو ہے ان کو اپنی عبادت کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الماعون میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا انکار کرنے والوں کی نشانیاں بتلاتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ تو یہ کام نہیں کرتا، یہ سارے کام وہ کرتے ہیں کہ جن کو آخرت یاد نہیں ہوتی، جن کو مرنا یاد نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ کل اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے تو اللہ نے ہم سے یہ بات پوچھنی ہے، اللہ کے سامنے ہم نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جواب دہی کے لیے ان کا جو ہے وہ ارادہ ہی نہیں ہوتا، وہ اس کو جو ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کا جائز جو حق اللہ نے رکھا ہے وہ ان کو ادا نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور نمازیوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ جو صرف روٹین کی کارروائی ہوتی ہے، ان میں کوئی خشوع خضوع نہیں ہوتا، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوتی، وہ نماز میں کھڑے ہوئے بھی جو ہے وہ سستی اور کاہلی کے ساتھ جو ہے وہ صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے آ کے صف میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جو ہے وہ گفت و شنید کا اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ معاملہ رکھا ہے، مگر جو اس کو روٹین ورک سمجھ کے پڑھتی ہیں، کوئی اس میں دھیان اور توجہ نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اس کو خشوع سے پڑھنے کے لیے انہوں نے ہلاکت سے بچنا تھا، مگر انہوں نے اس کو جو ہے وہ روٹین کی کارروائی سمجھ لیا، نماز کو اس انداز میں نہیں پڑھا جیسے پیغمبر نے جو ہے وہ پڑھ کے دکھلائی ہے، جیسے اللہ کو جو ہے وہ مقصود تھی ویسی نماز نہیں پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے کہ الذین هم یراؤون، کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال نہیں کرتے، وہ صرف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نیک بننے کے لیے ایکٹنگ کرتے ہیں۔ یہ ان کی نمازیں، یہ صدقہ خیرات، یہ صرف لوگوں کے سامنے معزز بننے کے لیے جو ہے وہ اداکاریاں ہیں، اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ عام استعمال کی چیزیں اگر کوئی ان سے جو ہے وہ مانگ لیتا ہے تو وہ ان کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے، ان کا دل نہیں چاہتا، حالانکہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت دی ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے، ضرورت مند تو دے کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ مزید برکتوں کا نزول فرماتے۔ اس کے بعد سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نیکی کرنے کے بعد استغفار کا حکم دیتے ہوئے ہمیں بتلایا ہے کہ جب بھی کوئی تم نیک کام کرو اس کے بعد ڈرو کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری محنت جو ہے وہ ضائع نہ کر دیں، اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر دیں۔ تو اس کی بہترین مثال جو ہے وہ اعتکاف میں جو ہے وہ اٹھنے والوں کے لیے ہے کہ جب ہماری معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ 10 دن اللہ کی رضا کے لیے اب اعتکاف بیٹھتی ہیں، جو جب اٹھتی ہیں تو بڑی خوشی کا اظہار جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ مالے وہ ان کے جو ہے وہ ہار پہنائے جاتے ہیں، ڈھول ڈھمکے کے ساتھ ان کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورہ نصر میں بات بیان فرمائی ہے انہیں ان پر عمل کرنا چاہیے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ جب آپ کو دیکھے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی ہیں کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، لوگ جوک در جوک جو ہے وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، دین اسلام کو اللہ نے وسعت سے نواز دیا ہے، دین کو غلبہ مل گیا ہے، تو اب ایسے معاملے میں اترانے کی بجائے، فخر کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفرہ، اس سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا جو ہے وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ایسے مرحلے پر بھی جب آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں یا جو اعتکاف بیٹھے ان کو جب اعتکاف ختم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے اٹھنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ ساری محنت ضائع نہ کر دے، اور جو اس دورانیے میں انہوں نے جو ہے وہ کمیاں کوتاہیاں ان سے ہوئی ہوں گی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور گڑ
گڑ گڑا کے اس کی قبولیت کی دعائیں کرنی چاہیے، ایسا انداز ہی اپنانا چاہیے۔ اور اعتکاف کے علاوہ بھی رمضان کے روزے ہوں، کوئی بھی نیک عمل ہو، کرنے کے بعد انسان کو اس کی قبولیت کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے، ایسا رویہ نہ اپنائے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی والا موقف اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی میں مزید جو ہے وہ برکتیں ڈال کر مزید اجر سے جو ہے اس کو نواز دیں گے۔ پھر سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے کہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا تھا کہ اپنے رب کا جو ہے وہ تعارف بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل کر کے فرما دیا کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا جو ہے وہ ہمسر ساجی کوئی برابر جو ہے وہ اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد دو قرآن کریم کے آخری صورتوں کا جو ہے وہ ذکر ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر جو جادو کیا گیا تھا اس کے توڑ کے طور پر جو ہے وہ اس کے علاج کے طور پر جن کا نزول فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خیر و برکت رکھی ہے کہ جو آج بھی جادو جنات اور نظر بد سے جو ہے وہ تحفظ کا ضامن ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جن کو یہ مرض لاحق ہو جائے ان کو بھی ان کا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس سے قبل بھی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، ہر فرضی نماز کے بعد پڑھتے تھے، صبح و شام پڑھتے تھے، رات کو سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ ان کو جو ہے وہ 3 بار پڑھ کے جو ہے وہ اپنے جسم کے جو ہے وہ ظاہری حصے پر جو ہے وہ اگلے حصے پر جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ تو ہمیں بھی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ان صورتوں سے رہنمائی لینی چاہیے، اور ان میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جس سے پناہ نہ مانگنے کی وجہ سے دنیا میں ہم جو ہے وہ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، لوگوں سے حسد کیا جاتا ہے۔ حسد سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورتیں رکھی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان دونوں صورتوں کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ بالخصوص صبح اور شام کے اذکار میں اور رات سوتے وقت جو ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا میں ہمارے دشمن ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، جو حسد کے ذریعے یا کسی بھی انداز میں کسی شر کے ذریعے جو ہے وہ شریر لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں، تو ان صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن اس مقصد کے لیے نازل کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کا پڑھنا بھی جو ہے وہ اگرچہ ثواب کا کام ہے، 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جس زبان سے تعلق رہتا ہے اس میں ترجمے والا قرآن لے کر قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا قرآن میں حکم دے رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، جس سے منع کر رہے ہیں اس سے مکمل اجتناب رکھے۔ تو اسی میں ہم سب کی جو ہے وہ دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہی قرآن ہے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی قوموں کو جو ہے وہ عزت دیتے ہیں، ترقی دیتے ہیں، ان کو غلبہ دیتے ہیں، مگر اسی کے احکام کو نظر انداز کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ قوموں کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا بھی کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے پاس وسائل ہونے کے باوجود آج ہم پہ دشمن غالب اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھا جو ہونا چاہیے تھا۔ جو 313 صحابہ کا قرآن سے تعلق تھا، اگر ہمارا ویسا قرآن سے تعلق ہو جائے، قرآن کے کہے پہ ہم عمل کریں، جس سے منع کیا گیا ہم رک جائیں، تو آج بھی ہماری قلت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہمیں اسی طرح جو ہے وہ فتح سے ہم قرار کر دیں گے، جیسے 313 مسلمانوں کو 1000 پہ اور 1000 مسلمانوں کو 10,000 کے لشکر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی تھی۔ تو ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔